الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جمعہ کا دن ہے اور بہت ہی مبارک دن ہے رمضان المبارک میں، اور ممکن ہے کہ یہ اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو، جس کو الوداع بھی کہتے ہیں۔ الوداع کا مطلب ہوتا ہے رخصت کرنا، وداع کرنا۔ الوداع کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الگ سے عبادت ہو، تو الوداع کا مطلب رخصت، یعنی یہ اگر آخری جمعہ ہو تو یہ آخری جمعہ ہو جائے گا اور رمضان المبارک اس کے بعد رخصت ہو جائے گا۔ آج جب میرے بیان کا موضوع ہے وہ ہے حق پر واپسی۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم سبھی لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، چونکہ جو ہماری پیدائش ہوئی ہے وہ بغیر ہمارے مرضی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کر دیا، اور موت بھی جب آئے گی تو بغیر مرضی کی آئے گی۔ تو یہ بڑا احسان ہے۔ ہو سکتا تھا کہ ہم کسی دوسرے قوم میں بھی پیدا ہو جاتے تو میں بھی کہ ایمان سے محروم رہ جاتے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے یہ ہمارے سامنے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن کیا ہمارا ایمان ویسے ہی ہے جیسے ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی رمضان المبارک میں تو مسجدیں بھری رہتی ہیں، اس کے بعد مسلمانوں سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، اور وہ اگر کوئی اس کا انکار، اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ پہلی چیز اس میں ہے اللہ، دوسری چیز جو ہے وہ ہے فرشتے، تیسری چیز ہے وہ کتاب اللہ، چوتھی چیز ہے رسول یا نبی، اور 5ویں چیز ہے آخرت۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پہ ایمان 5 پہ رکھنا ہے، اور یہی پورے اسلام کا، پورے ایک انسان کے پورے ایمان کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے، اے ایمان والو ایمان رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ اتاری، یعنی قرآن شریف پہ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ تمام کتابوں پہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، ان پہ جو بھی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے گئے، ان ساری کتابوں پہ، صحیفوں پہ ایمان رکھنا ہے۔ یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یکفر، اور جو نہ مانے، باللہ، اللہ کو، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کو، وکتبہ، اس کی کتابوں کو، ورسلہ، اس کے رسولوں کو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخرت پہ، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، یعنی وہ مسلمان سے خارج ہو گیا۔ یہ اہم ہے، چونکہ اللہ کو ماننے والے تو اس دنیا میں لگ بھگ سبھی ہیں، کچھ جو کمیونسٹ ہیں ان کو چھوڑ کر کے، تو اللہ کو تو مانتے ہیں،
فرشتوں کی بات جہاں تک آتی ہے تو وہ جو فرشتے ہیں ان کو کچھ لوگ اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، تو یہیں پہ ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ کتابیں ہیں، یعنی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے، جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تورات، انجیل، زبور اور آخر میں قرآن شریف، یہ کتابیں، تو ان کتابوں پہ بھی ایمان رکھنا ہے، ورسول ہی، اور رسول پہ، رسول جتنے بھی گزرے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب پہ ایمان رکھنا ہے۔ کسی کو بھی اگر بیچ میں کسی بھی اگر نبی یا رسول کا انکار کر دیا، ایمان سے خارج ہو گئے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں قیامت کے دن پہ، یہ بڑا اہم ہے، قیامت کا دن اگر کوئی نہیں مانتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا جو اس نے دنیا میں عمل کیا، اور جنت اور جہنم کا بھی معاملہ نہیں ہوگا اگر کسی نے قیامت کے دن پہ یقین نہیں کہ یہ 5 چیزیں حق ہیں۔ اس کو ہر ایک مسلمان کو ماننا ہے، اور ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں نے مان لیا، ماننے کا مطلب ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کے بارے میں غور و خوض بھی کرنا ہے۔ اگر صرف مان لیتے ہیں یا جان لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ابو لہب اور ابو جہل کے بارے میں جب آپ لوگوں نے تقریر میں سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے بیٹے سے زیادہ جانتے تھے، مطلب ان کے دل میں یہ ایمان، یہ چیز تھی کہ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، آخری نبی ہیں، یہ بھی ان کے دل میں تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، اس نے اقرار نہیں کیا۔ تو جب کوئی مسلمان کسی چیز کا اقرار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 چیزیں حق ہیں، کیونکہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دنیا وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص جس دن پیدا ہوا اس دن سے اس کی دنیا شروع ہو گئی، اور جس دن وہ شخص انتقال کرے گا اس کی دنیا وہاں ختم ہو گئی، وہاں سے آخرت شروع ہو گیا۔ اور آخرت کا مطلب ہے آخر، یعنی اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، وہیں رہنا ہے۔ حساب، پہلا مرحلہ قبر کا ہے، دوسرا مرحلہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا ہے، اور تیسرا مرحلہ جس کو جنت ملے گی جنت، جس کو جہنم ملے گا جہنم، یہ مرحلہ ہے۔ تو اسی لیے سورہ بقرہ کی وہ آیت جو 201 نمبر کی جو آیت ہے، اور وہ دعا ہے جو سب کو یاد ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنتوں، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، عافیت عطا فرما، وفی الآخرت حسنتوں، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عافیت عطا فرما، وقنا عذاب النار، کیونکہ آخرت کا جو قیامت کا منظر ہوگا، اس دن جب حساب و کتاب ہوگا، تو اس دن جو حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد کسی کو جنت اور کسی کو جہنم کا معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے وقنا عذاب النار، اس میں 3 چیزیں اس دعا میں ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6389 میں، اللہم ایڈ کر دیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہم ایڈ کر دیا، اس کے علاوہ کوئی چیز ایڈ نہیں کیا۔ یعنی ربنا آتینا والی جو دعا ہے وہ اللہم ربنا آتینا سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ربنا آتینا سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم سے یہ اسٹریس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر گڑاتے ہیں ہم لوگ کہ ہماری یہ دعا کو قبول کر لیجیے۔ ایک ایسی دعا ہے یہ، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان کو یاد ہوگی، اور اس کو جتنا مرضی ہے پڑھنا چاہیے۔ معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ جب دعا کبھی کرتے ہیں تو کسی دعا میں کوئی چیز ایڈ کر دیتے ہیں، جیسے ایڈ کر دیتے ہیں وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الدین، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر۔ یہ سب ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے اندر یہ شامل ہے۔ جیسے ہی انسان کوئی دنیا میں ہے تو دنیا کی باتیں آ گئی، جیسے ہی انتقال کیا تو وہ دنیا اس کی ختم ہو گئی اور اس کا آخرت شروع ہو گیا، اور انتقال کرنے کے بعد اس کو جو پروسیس ہے غسل دے کر کے اور جنازہ تیار کر کے قبر میں داخل کر دینا۔ تو یہ قبر میں جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت کی شروعات ہے یہ۔ تو ہم آخرت کے بھلائی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یعنی یہاں سے جیسے ہی انتقال کیا وہاں سے بھلائی کی دعا شروع ہو گئی، اور یہ کہاں تک شروع ہوئی؟ آخرت تک، یعنی حتیٰ کہ حساب و کتاب جہاں ہو جائے گا، یعنی اس کے بیچ میں جتنے مرحلے آئیں گے، چاہے وہ پل صراط سے پار کرنا ہو، چاہے شفاعت کا معاملہ ہو، سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب
یہ دعا اتنی اچھی دعا ہے کہ ہر مسلمان کو ہر نماز کے بعد اور ایسے بھی مانگتے رہنا چاہیے. اس سے اچھی دعا دوسری کوئی دعا نہیں ہے. اس میں ساری چیزیں کورڈ ہیں، پیدا ہونے سے لے کر کے جنت تک پہنچنے میں. تو جیسے ہی انسان انتقال کرتا ہے، کیونکہ جو موت ہے وہ برحق ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں، یہاں تک کہ کمیونسٹ کو بھی انکار نہیں کہ موت آنی ہے. موت آئے گی، لیکن موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. سورۃ العنکبوت میں ہے، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57 میں، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تم سب ایک دن پلٹا کر لائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن لا کر کے کھڑے کر دیا جاؤ گے. تو یہ ہے. تو جیسے ہی داخل کرتے ہیں مردہ کو قبر میں، تو اب یہ قبر جو ہے وہ انڈیکیشن ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبر ہی ہو. کوئی شخص ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا اور کریش کر گیا، انتقال کر گیا، اس کو تو قبر نصیب نہیں ہوا. کوئی شخص پانی میں ڈوب کے مر گیا، اس کو قبر نصیب نہیں ہوا. کوئی شخص جل گیا، راکھ ہو گیا. معنی کیا ہے؟ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ مرحلہ ہونا ہے، اور اس کے بعد اس میں سوالات ہوں گے، جو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، لیکن ٹوٹل جو سوال ہے قبر میں وہ 4 سوال ہیں. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4753 میں یہ بات آئی ہے. پہلا 3 سوال تو وہی ہے جو ہم سب جانتے ہیں. چوتھا سوال ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. جب کوئی مردہ تینوں سوال کا جواب صحیح دے دے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تم کو یہ جواب کیسے معلوم ہوا. یہ فرشتے پوچھیں گے، جائزے کا سوال ہے، امتحان کا سوال نہیں. امتحان کا سوال 3 ہی ہے. تو جائزے کا سوال ہے کہ تمہیں ان سوالوں کے جوابات کیسے معلوم ہوئے. تو وہ مردہ بولے گا میں نے قرآن پڑھا، اس پہ ایمان لایا، تو اب اس کی تصدیق کی، یعنی قرآن کو سچا مانا. تو اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں. ناظرہ کے طور پہ پڑھ جاتے ہیں، ثواب ہے. اور ثواب کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2910 میں کہ ایک حرف پڑھنے کا 1 نیکی ہے، لیکن اس کو 10 تک بڑھا دی جاتی ہے. اور الف لام میم میں 3 حرف ہیں. الف لام میم میں 1 نہیں، یہ 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم صرف پڑھنے پہ 30 نیکی ملے گی. یہ قرآن کے لیے خاص ہے. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ مردہ جو بول رہا ہے میں نے قرآن پڑھا، اس پہ ایمان لایا، اس کی تصدیق کی. دیکھیے ابھی وہ جو سورہ نساء کی آیت میں نے تلاوت کیا تھا کہ جو نہ مانے اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، وہاں قرآن آ گیا. تو قرآن ہم مانتے ہیں اور قرآن کی عظمت ہمارے دل میں بہت ہے. جب تراویح مکمل ہوتا ہے تو آخری دن ہم آتے ہیں حافظ صاحب کے پاس پانی اس پہ پڑھوانے کے لیے. کیوں؟ قرآن ایک شفا ہے. قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے. وہ کیوں ہم آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن برحق ہے، کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے. اور قرآن جو معجزہ ہے، معجزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو انسانوں کے ذہن سے ہٹ کے ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے معجزے ظاہر ہوتے تھے، تو معجزے جو ہے وہ کچھ ٹیمپروری معجزہ ہوتا ہے، ظاہر ہوا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. جیسے چاند کا 2 ٹکڑے کیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا، معجزہ دوبارہ نہیں ریپیٹ ہوگا. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ قرآن کبھی بدلا نہیں ہے اور بدلے گا بھی نہیں. آپ غور کریں گے، اسٹوڈنٹ ہیں تو جو ان کی سلیبس کی کتاب ہوتی ہے ہر سال بدل جاتی ہے، ہر 2-3 سال بدل جاتی ہے. چینجنگ آ رہی ہے ہر چیز میں. قرآن میں کوئی چینجنگ نہیں. یہ ایک معجزہ ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی نہیں بدلے گی. لاکھ کوئی کوشش کر لے تبھی نہیں بدلے گی وہ. تو قرآن بہت ہی اہم کتاب ہے اور اس کا پڑھنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور پڑھیں گے کیسے؟ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنا ہوگا. ترجمہ اور تفسیر کے بغیر قرآن کیسا ہے؟ اگر ہمارے پاس کہیں سے ایک پیپر مل جائے اور چائنیز میں لکھا ہوا ہو، اب ہم بیکار ہو کے پڑھ نہیں سکتے ہیں، چائنیز لینگویج آتی نہیں ہے. کسی کے پاس لے جائیں گے پڑھانے کے لیے کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے. کوشش تو کرتے ہیں ہم، لیکن قرآن کے بارے میں ہم لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 186 میں
کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری تمہارے نبی کی سنت، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 6140 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن نور ہے اور ہدایت ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی قرآن کو جس نے چھوڑ دیا وہ مسلمان گمراہ ہو گیا۔ کہیں اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ قبر کے سوال کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو قرآن پڑھ لیا لیکن سمجھ ہی نہیں پائے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو ہم یہ تہیہ کریں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کو آج ہی سے جا کر کے ہم دیکھیں۔ 10 سے 15 منٹ وقت دیجیے، زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے پاس وقت ہے وہ دیں۔ ہم لوگ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ 2-2 3-3 4-4 گھنٹہ وقت دیتے ہیں، بستر پہ لیٹے اور اس کے بعد 2 بج گیا رات کا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا فیس بک پہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے۔ طرح طرح کے ویڈیو آ رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ نیند بھی خراب ہو گئی، فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی، بڑے نقصانات۔ اب کوئی حاصل بھی نہیں ہوا۔ اگر گندی چیز دیکھا تو گناہ بھی ہو گیا، تقریر سنتے تو ثواب ہوتا۔ تو غرض کے ہر ایک چیز کا پازیٹیو اور نگیٹو پہلو ہے۔ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس میں سے کیا چیز نچوڑیں گے۔ اگر کسی شخص کے پاس 2 پیالہ دیا جائے، ایک روح افزا کے شربت کا اور ایک جو ہے وہ شراب کا، وہ اس پیش کیا جائے گا، جو انسان جیسا ہوگا اسی کا پیالہ وہ اٹھائے گا، چاہے وہ روح افزا کا شربت کا اٹھا لے، چاہے وہ شراب کا پیالہ اٹھا لے۔ وہ انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ یعنی کل ٹوٹل چیزیں جو ہے اس کے جو دل و دماغ میں ہے، ایمان کا جو حصہ ہے، اسی کے حساب سے وہ اس کا سلیکشن کرے گا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو، جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتایا، چونکہ اللہ کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے ایک سورہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112، ہم سب کو یاد ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا ہوا نہیں، اس نے کسی کو پیدا کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک صورت ہی ایک ایسی ہے جو پورا کا پورا توحید ہے۔ وہ ہم لوگ عام طور سے ہر نماز میں وہ سورہ کو پڑھ لیتے ہیں، نفل اور سنت نماز میں۔ تو پڑھیں تو یہ سمجھیں بھی کہ اس صورت میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دل و دماغ کی گندگی کو دور کر دیتی ہے۔ موبائل ہے، دیکھتے ہیں موبائل کبھی کبھی جام ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، اس سے جو ہے چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ جو کیش میموری ہے، جو میموری کو قبضہ کر لیتی ہے، جو ایکچوئل میموری کو قبضہ کر لیتی ہے، اس سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو۔ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اینٹی وائرس لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کہ اس کی میموری کو کلین کیا جائے۔ تو جو دل کی میموری ہے، دل و دماغ کی، اس کی میموری کو صرف قرآن کلیئر کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے تو اتنی فائدے کی چیز ہے کہ جب وہ اپنے کتاب پڑھتا ہے، اپنے سلیبس کی کتاب وہ جو پڑھتا ہے، تو اس کو بہت سی چیزیں یاد نہیں رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل و دماغ میں وہ چیزیں بھر گئی ہیں، اب جگہ ہی نہیں اس میں جانے کی۔ قرآن کو 10 منٹ 15 منٹ جو شخص پڑھ لے گا، اس کا دل و دماغ صاف ہو جائے گا۔ آفس میں لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ کام کرتے ہیں، 10 گھنٹہ۔ کبھی کبھی سنتے ہیں کہ آفس میں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ پریشر، اتنا پریشر ہے کہ دل جام ہو گیا، اور اس میں اتنی چیزیں تھیں کہ آفس کی چیزیں اور بھی گھر کی چیزیں، دنیا کی چیزیں، طرح طرح کی چیزیں بھری ہوئی تھی، اس نے اس کو کبھی کلین کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا۔ قرآن اس کو کلین کرے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، اتنا سکون ملے گا آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو حق پتہ چل جائے گا، کیونکہ مسلمان آج کے ڈیٹ میں دیکھیے ہر جگہ پہ پریشان حال ہے، اور زیادہ تر اس میں پریشانی کا سبب یہ ہے کہ پروپیگنڈا چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ مسلمان آتنکوادی ہے۔ تو ایران کے پاس یہ اسلحے ہیں، تو عراق کے پاس جیوک پدارتھ تھے، کچھ نہیں نکلا۔ پوری دنیا نے ایٹم بم بنا لیا ہے، اور ایران اگر بناتا ہے تو اس کے لیے جو ہے پریشانی کا سبب ہے۔ دیکھیے وہ ایران ایک ایسی کنٹری، ایسا ملک ہے
کہ جس نے گھٹنے نہیں ٹیکا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4034 میں کہ 3 چیزیں اس نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا جلا دیے جائیں۔ غور کیجئے کہ فلسطین پہ اتنے بم گرے، جو وہاں پہ موجود مسلمان ہوں گے وہ تو جل گئے۔ ایران پہ جہاں بم گر رہا موجود مسلمان تو جل جا رہے ہیں، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے۔ کتنا ایمان مضبوط ہے، ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کا، لیکن جو سچا مسلمان ہے وہ کبھی بھی ایمان سے نہیں ہٹتا ہے۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا، فرض نماز کبھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ قیامت کے دن جو پرسش ہے وہ فرض نماز کی ہے، سنت و نفل کی پرسش نہیں ہے۔ اب عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، اب اتنی لمبی رکعتیں ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے پڑھیں۔ 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر، 6 3 9۔ سنت اگر نہیں پڑھیں گے کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ اگر وقت نہیں ہے فرض اور وتر پڑھ لیجئے۔ پوری 17 رکعت فرض ہے 5 وقت میں، 2 رکعت فجر کی سنت ضرور پڑھنا چاہیے، اور 3 رکعت وتر۔ 17 3 20 اور 22 رکعت میں آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ دل میں خیال ہوگا ہم نمازیں بڑھاتے رہیں گے، لیکن شروع تو کر لیں۔ کتنا وقت لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، کوئی وقت نہیں۔ یہ وقت کا کفارہ ہے، ایمان کی تازگی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ساری برائیوں کی جڑ اس حدیث میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ شراب ساری برائیوں کی جڑ، کبھی نہیں، یعنی شراب کے نزدیک بھی نہیں جانا ہے، پینا تو دور کی بات ہے۔ تو شراب کبھی نہ پینا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس پہ جو ہے ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کے آگے، ٹرمپ کے آگے گھٹنا نہیں ٹیکا، کیونکہ اس کو اللہ پہ یقین ہے۔ ایک مسلمان کو آلویز اللہ پہ یقین ہے، کبھی مسلمان نہیں بھٹک سکتا ہے۔ آرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نہ کوئی ایرانی، نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی کرد، نہ کوئی ترکی، نہ کوئی حنفی، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی اہل حدیث، سب مسلمان۔ اپنے اپنے مسلک پہ کھڑے رہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلک جو ہے وہ بندش نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ کبھی جو ہے اپنے اتحاد کو نہیں کھوئیے، جو کامن معاملہ ہے اس میں ہمیشہ ایک ساتھ کھڑے رہیے، یہی اتحاد ہے۔ ہم لوگ جو مسلک میں بٹے ہیں، کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہم مسلک والے لڑ جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ میری مسجد ہے، یہ میری مسجد ہے۔ اللہ کی مسجد ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں ہم۔ جہاں پہ ایمان کا جز ہے اس کو تو فالو کرتے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ جو ہے ایمان ہے بالکل، اور باقی 4 چیز بھی ایمان ہی ہے۔ دوسری چیز نماز، تیسری چیز زکوٰۃ، چوتھی چیز روزہ، اور 5ویں چیز حج۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس باقی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز چھوڑ دیا تو وہ اسلام سے خارج ہونے کا اس کو ڈر بنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے تو اسلام سے وہ خارج ہو ہی جاتا ہے، باقی 4 چیزوں کا اگر کسی نے انکار کر دیا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے وہ خالص اللہ کے لیے، صرف اللہ کا حق ہے، اس پہ کسی دوسرے کے لیے نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اسی لیے 5 وقت کی نماز مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے، چونکہ جو گیپ ہوتا ہے اس گیپ میں جو ہے یہ چیزیں جو ایمان ڈگمگاتا ہے اس سے کلیئر ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کا بھی حق ہے اور مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ ویسے مسلمان جو غریب ہیں ان کا وہ حق ہے، اگر کوئی شخص نہیں نکالتا ہے زکوٰۃ اور انکار کر دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیسری چیز روزہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 آپ پڑھ لیجیے، اس میں لکھا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں اتارا گیا اور جو سراسر ہدایت ہے، وہ بینات من الہدی والفرقان، یعنی وہ قرآن جو ہے وہ
ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے بیچ میں ڈفرینس کو کلیئر کر دیتی ہے. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اور اسی میں آگے لکھا ہے کہ جو اس مہینہ کو پائے, رمضان کا مہینہ پائے, اس کو چاہیے کہ روزہ پورے مہینے کا روزہ رکھے. اس کے علاوہ بھی روزہ ہے, شوال کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں 6 روزہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2758 میں ہے کہ جس نے اس 6 روزے کو رکھ لیا, لگاتار ضروری نہیں ہے پورے شوال کے 29-30 دن میں کسی بھی دن رکھ لیجئے 6 روزہ, وہ رمضان کا روزہ, وہ 6 روزہ ملا کے 360 روزہ کا ثواب ملے گا. کتنی اہم چیز ہے. اور ویسے بھی رمضان المبارک میں ثواب جو ہے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2707 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1894 میں یہ بات آئی ہے. یعنی کوئی شخص اگر ایک بار قرآن مکمل کر لیتا ہے, اس کو 700 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کم سے کم. تو قرآن زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں پڑھنا چاہیے. جو چوتھی چیز ہے, روزہ میں نے بتا دیا آپ کو. حج کے لیے صرف 2 استطاعت چاہیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں حج کی فرضیت آ گئی ہے کہ جو مسلمان استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے. صرف 2 استطاعت, ایک پیسہ اور دوسری صحت. اور آج کی ڈیٹ میں تو میں نے وہاں دیکھا صحت بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ چیئر بھی موجود ہے, میڈیکیٹڈ چیئر بھی موجود ہے. پیسہ, اب پیسہ کا مطلب ہے کہ حج کے لیے 4-5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. وہ پیسہ اگر کسی کے پاس ہو جاتا ہے 5-6 لاکھ روپے اور حج نہیں کرتا ہے تو اس کا گناہ شروع ہو جاتا ہے, گناہ گار ہو جاتا ہے. تو جتنا جلدی ہے وہ حج کر لینا چاہیے. فرضیت ہے, فرض پورا ہو جائے گا. اگر کسی کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے تو 1.5 لاکھ روپے کے آس پاس خرچ ہوگا عمرہ کے لیے, عمرہ ضرور کر لینا چاہیے. تو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو حق کی طرف واپس ہونا چاہیے. میں نے حق کیا ہے آپ کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیان کرنے میں کچھ اگر غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اور آپ لوگوں کو سننے میں اگر کچھ تکلیف ہوئی ہوگی آپ لوگ اسے درگزر کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.